بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ آج ہم ایک نئی کہانی اور کچھ نئے کرداروں سے ملیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا۔ آپ کو اچھا لگے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ بہت آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہا تھا اور ہوش میں آنے کے ساتھ ہی سب سے پہلا احساس سر کے پچھلے حصے میں ہونے والی شدید تکلیف کا تھا۔ ایک گراہ کے ساتھ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ پھر اس نے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا۔ کوئی اس کے بہت قریب جھکا ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا، تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ وہ دوبارہ آنکھیں کھولنے میں کامیاب رہا۔ بیڈ کے کنارے اسے چند ہیولے سے نظر آئے۔ اس نے انہیں دیکھنے، ان پر نظر جمانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ درد بہت شدید تھا۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی اور کراہنے لگا، تمہارا نام کیا ہے؟ اب اس سے کچھ اور پوچھا گیا۔ وہ چند لمحے اسی طرح آنکھیں بند کیے کراہتے ہوئے اپنا نام سوچتا رہا۔ پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک اسپارک ہوا اور اسے اپنا نام یاد آ گیا۔ بے اختیار اس نے مدھم آواز میں اپنا نام بتایا، تمہارے گھر کا فون نمبر کیا ہے؟ اب اس سے ایک اور سوال کیا گیا۔ اس نے ایک بار پھر فون نمبر یاد کرنے کی کوشش کی مگر وہ یاد نہیں کر سکا۔ اس کا ذہن منتشر تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر کراہتا رہا۔ تمہارے گھر کا فون نمبر کیا ہے؟ اس سے ایک بار پھر پوچھا گیا۔ یاد نہیں، اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ آفس کا فون نمبر بتا سکتے ہو؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس سے دوبارہ پوچھا گیا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے منتشر ذہن کو ایک جگہ مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر وہ ناکام رہا۔ اسے آفس کا نمبر بھی یاد نہیں آیا۔ آفس کا نمبر بتا سکتے ہو؟ نہیں، اس بار اس نے کہا۔ سوچنے کی کوشش کرو، یاد کرو۔ اس بار اس کا کندھا تھپتھپا کر اس سے کہا گیا۔ مجھے یاد نہیں۔ اس کے درد کی شدت یکدم اضافہ ہو گیا۔ کیا تم جانتے ہو تم کہاں ہو؟ اس نے آنکھیں کھول کر سوال کرنے والے چہرے کو شناخت کرنے کی کوشش کی۔ وہ اسے پہچان نہیں سکا۔ چہرہ شناسا نہیں تھا۔ صرف ایک لمحے کے لیے وہ آنکھیں کھلی رکھ سکا، پھر اسے دوبارہ آنکھیں بند کرنی پڑی۔ ہاسپٹل؟ ذہن پر چھانے والی تاریکی سے پہلے اس نے بہت ہلکی آواز میں اٹکتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ کچھ بول نہیں سکا۔ یہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا ہے، اس کے پاس کھڑے ڈاکٹر نے اس کی نبض دیکھتے ہوئے کہا۔ کہیں یہ پہلے کی طرح پھر کوما میں تو نہیں چلا جائے گا؟ ساتھ کھڑی نرس نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں، اب یہ کوما میں تو نہیں جائے گا۔ میرا خیال ہے آدھے گھنٹے تک یہ دوبارہ ہوش میں آ جائے گا، ڈاکٹر نے نرس سے کہا۔ اپنے بارے میں یہ اب بھی نام کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکا۔ تو پولیس اس کے گھر کیسے اطلاع دے گی؟ نرس نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، یہ ان کا معاملہ ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ ہمارا کام صرف اس کی جان بچانا تھا، وہ ہم کر چکے ہیں۔ اس پر ڈاکٹر نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ نرس نے جواب میں کچھ کہے بغیر ایک نظر مریض کو دیکھا اور پھر ڈاکٹر کے پیچھے کمرے سے نکل گئی۔ کمرے میں اب اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ محبت تاریک جنگل کی طرح ہوتی ہے، ایک بار اس کے اندر چلے جاؤ پھر یہ باہر آنے نہیں دیتی۔ باہر آ بھی جاؤ تو آنکھیں جنگل کی تاریکی کی اتنی عادی ہو چکی ہوتی ہیں کہ روشنی میں کچھ نہیں دیکھ سکتی، وہ بھی نہیں جو بالکل صاف، واضح اور روشن ہوتا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے یہ سب کس سے کب کہا۔ اسے یاد تھا اس نے یہ سب کس سے کب کہا تھا۔ ہاں، جنگل ہی تو ہے جس کے اندر میں آ گئی ہوں۔ نہ باہر نکل سکتی ہوں اور نہ اندر رہ سکتی ہوں۔ اندر رہنے پر میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، باہر جانے پر میں آنکھیں رکھتے ہوئے بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہوں گی۔ بالکل ویسے ہی جیسے ان 5 سالوں میں ہوا جب میں امید اس کی سوچوں کا تسلسل امی کی آواز سے ٹوٹ گیا۔ یہاں اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ میرا دل چاہ رہا ہے امی یہاں بیٹھنے کو۔ اندر تو بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اندھیرے میں اس کے چہرے پر پھسلتی ہوئی نمی امی کو نظر نہیں آ سکی۔ اس کی آواز سے کوئی کبھی یہ نہیں جان سکتا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ گھٹن حبس کی وجہ سے ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آندھی آ جائے گی اور پھر بارش ہوگی تو موسم ٹھیک ہو جائے گا۔
وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ وہ کسے تسلی دے رہی تھی۔ میں صحن کی لائٹ جلا دوں؟ اور وہ ایک بار پھر اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اندھیرے میں بہت سکون مل رہا ہے، روشنی پریشان کرے گی۔ اس نے گردن موڑے بغیر انہیں جواب دیا تھا۔ اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں کیا کر بیٹھی ہوں یا میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے تو شاید یہ ساری عمر مجھے تاریکی میں ہی رہنے دے۔ اس نے ان کے اگلے جملے پر سوچا تھا، ایک تو تمہاری عادتیں بھی بہت عجیب ہیں، بھلا روشنی کیسے پریشان کرے گی؟ وہ اب بھی اس کی پشت پر کھڑی تھی۔ اس طرح اندھیرے میں بیٹھنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، وہ ایک بار پھر کہہ رہی تھی۔ بس تھوڑی دیر بیٹھنے دے، پھر میں اٹھ جاؤں گی، اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ انہیں یقین دلایا۔ اچھا، اور کھانا کب کھاؤ گی؟ وہ اب دوسری بات پر پریشان ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد، اس نے کہا۔ میں اندر جا رہی ہوں، تم بھی جلدی اندر آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ کسی بچے کی طرح اس سے یقین دہانی چاہ رہی تھی۔ وہ خاموش رہی، اس کی پشت پر قدموں کی چاپ ابھری، وہ واپس اندر جا رہی تھی۔ کاش اس وقت وہ میری پشت پر کھڑی نہ ہوتی، میں سامنے آ جاتی، میرے آنسوؤں کو دیکھ لیتی، پھر مجھ سے وجہ پوچھتی، یا میری آواز سے ہی کچھ اندازہ کر لیتی، پھر میں ان کو سب کچھ بتا دیتی، سب کچھ، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، وہ سب جو میں نے آج تک کسی سے نہیں کہہ سکی، جسے چھپانے کے لیے مجھے اپنے وجود کو ایک قبر بنانا پڑا ہے۔ وہ اسی طرح صحن میں پڑی کرسی پر بیٹھی سوچتی رہی، مگر اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں نے تو وہ کچھ سوچتے سوچتے ایک بار پھر رک گئی۔ ہاں، مخلص تو میں بھی نہیں رہی، میں نے بھی اسے ہمیشہ فار گرانٹیڈ لیا، مگر میں نے اس سب کی خواہش تو نہیں کی تھی۔ اور پھر اب جب اس نے ہونٹ بینچ لیے، آنسو اب اس کی گردن پر پھسلتے ہوئے قمیص کے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ ہوا ایک دم تیز ہو گئی، اس نے فضا میں گرد محسوس کی، صحن میں لگے ہوئے درخت بہت تیزی سے ہل رہے تھے، ہوا میں اڑنے والے پتے اب اس سے ٹکرانے لگے تھے۔ وہ بے جان قدموں سے کھڑی ہوئی، اندر کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے وہاں آئے کتنے دن ہو گئے تھے اسے یاد نہیں تھا۔ وہ کوشش کے باوجود بھی وہاں سے واپس جانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ تمہاری عادتیں بہت خراب ہو گئی ہیں، اس بار آنے دو، میں بات کروں گی اس سے کہ تمہیں کچھ کہتا کیوں نہیں، اپنی مرضی کرتی رہتی ہو۔ وہ امی کی باتوں کو خالی ذہن کے ساتھ سنتی رہی۔ تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، اس طرح کی لاپرواہی تمہارے لیے مناسب نہیں۔ وہ چپ چاپ ان کا چہرہ دیکھتی رہی، آنکھیں بند کی اس نے اپنی پوری زندگی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ کون سی چیز کہاں غلط تھی؟ اس سے کب کون سی غلطی ہوئی تھی؟ غلطی؟ کیا واقعی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ زندگی میں جس کوڈ آف ایتھکس کو لے کر میں چلتی رہی، کیا وہ غلط تھا؟ اور اب میں کس سے کون سی اخلاقیات کی بات کرنے کی قابل رہی ہوں؟ اس نے تکلیف سے سوچا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ تلاوت کی جا رہی تھی اور کرنے والے سے وہ اچھی طرح واقف تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ابھی چند منٹوں بعد یہ آواز اسے جگا رہی ہوگی۔ اور موندی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے جماہی کو روکا۔ پتہ نہیں ڈیڈی کس طرح اتنی صبح اٹھ جاتے ہیں، یا شاید رات کو سوتے ہی نہیں۔ اسے بیڈ سے اترتے ہوئے تجزیہ کیا۔ ساتھ والے بیڈ سے اس نے عدیلہ کو جھنجھوڑ کر اٹھایا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ ویری گڈ، آج تو بغیر جگائے ہی بیداری ہو گئی، میجر عالم جاوید نے اپنی بیٹی کو جمائیاں لیتے ہوئے کمرے سے باہر آتے دیکھ کر کہا۔ ہاں، تو میں نے سوچا اس سے پہلے کہ آپ اندر ہیں میں خود ہی آ جاؤں۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب اتنی ہمت کر لی ہے تو اٹھو اور وضو کر کے نماز بھی پڑھ لو، انہوں نے قرآن پاک بند کرتے ہوئے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھ گئی۔ وہ میجر عالم جاوید کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اس سے چھوٹی عدیلہ اور پھر 2 جڑواں بھائی۔ وہ صرف ان کی بڑی بیٹی ہی نہیں تھی بلکہ ان کی بہت زیادہ لاڈلی بھی تھی۔ اس کے مزاج میں میٹرک میں آنے کے باوجود بہت زیادہ بچپنا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ میجر عالم جاوید کا لاڈ پیار تھا۔ بچپن میں میجر عالم جاوید جب بھی گھر پر ہوتے وہ ان کی گود میں چڑھی رہتی۔ اس کا بھی یہی حال تھا، جب تک وہ گھر پر رہتے وہ سائے کی طرح ان کے ساتھ لگی رہتی۔
وہ ماں کے بجائے اپنا ہر کام باپ سے کروانے کی عادی تھی۔ کتابوں پر کور چڑھانے کا کام ہو، لنچ باکس تیار کروانا ہو یا پھر باس وارنے کا خالص زنانہ کام، امید اپنے سارے کام باپ سے ہی کرواتی تھی۔ اور شاید اس عادت کو ڈالنے میں بھی بڑا ہاتھ میجر عالم جاوید کا ہی تھا۔ انہوں نے بچپن سے ہی اس کا ہر کام خود کیا تھا، اور اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ اپنی ماں کی ناراضی کے باوجود وہ سارے کام باپ سے ہی کرواتی۔ جب عالم جاوید ایکسرسائز پر گئے ہوتے تو امید کے سوا کسی کو مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ صرف وہ تھی جو اپنا ہر کام رو رو کر کیا کرتی تھی، کیونکہ اسے عادت ہی نہیں تھی کوئی دوسرا بھی اس کا کام کرتا تو وہ مطمئن نہ ہوتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس کی امی خفا ہو کر اس کا کوئی کام نہیں کرتی اور بیٹ مین کو بھی منع کر دیتی۔ باپ کے واپس آنے پر وہ سب کچھ باپ کو بتاتی اور اگلے کئی دن جیسے تلافی کے طور پر اس کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خود ہی کرتے۔ امید نے اپنے باپ کو بہت مذہبی دیکھا تھا۔ وہ باقاعدہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور بہت چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اسے بھی نماز کی عادت ڈال دی تھی۔ وہ ساتھ رکھتے ہوئے اسے مذہب کے بارے میں بہت کچھ بتایا کرتے تھے۔ وہ کچھ باتوں کو سمجھ آتی، کچھ کو سمجھ نہ پاتی، مگر خاموشی سے سنتی رہتی۔ زندگی بہت پرسکون انداز میں گزر رہی تھی۔ امید نے ان دنوں بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کرتے ہوئے FSC میں داخلہ لیا تھا، جب اسے گھر کے ماحول میں کچھ عجیب سی تبدیلیاں محسوس ہوئی تھیں۔ امی اور ڈیڈی ایک دم بجھے بجھے سے نظر آنے لگے تھے۔ اس نے امی کو کئی دفعہ آنسو بہاتے دیکھا۔ ڈیڈی بھی بہت پریشان نظر آنے لگے تھے۔ اس کی شوخی اور شگفتگی یکدم باندھ پڑ گئی تھی۔ اس نے کئی بار امی اور ڈیڈی سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ بڑی عمدگی سے ٹال گئے۔ پھر ایک دن میجر عالم جاوید اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تمہیں آج کچھ ضروری باتیں بتانی ہیں امید۔ اسے ان کی آواز میں کوئی بہت ہی غیر معمولی چیز محسوس ہوئی تھی، جس نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا۔ مدھم آواز میں سر جھکائے انہوں نے اسے بتایا تھا کہ میڈیکل چیک اپ کے دوران ان کے دماغ میں 3 جگہ ٹیومر کی تشخیص ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز نے انہیں فوری طور پر آپریشن کا کہا ہے۔ اسے زندگی میں کبھی اتنا خوف نہیں آیا تھا جتنا اس نے اس وقت باپ کا چہرہ دیکھتے ہوئے محسوس کیا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپریشن کرواؤں تب بھی بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، نہ کرواؤں تب بھی چند ماہ کے اندر میری بینائی ختم ہو جائے گی، یا پھر شاید۔ ان کی آواز بھاری ہو گئی۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر بے یقینی کے عالم میں ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم گھر میں سب سے بڑی ہو، میرے بعد تمہیں ہی میرا رول ادا کرنا ہے، میری ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، تمہیں بہت بہادر بننا ہوگا، اس کا باپ آہستہ آہستہ اس سے کہہ رہا تھا۔ مگر میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کر لوگی، سیکھ جاؤ گی، کرنا پڑے گا ورنہ گھر کا کیا ہوگا۔ مجھے آرمی سے ریلیز کیا جا رہا ہے، آنے والے دن بہت مشکل ہو جائیں گے، خاص طور پر تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے۔ تمہاری امی کہہ رہی تھی کہ میں یہ سب کچھ تمہیں نہ بتاؤں، تم سن نہیں سکو گی، مگر تمہیں بتانا بہت ضروری تھا۔ تم میرے بعد گھر میں سب سے بڑی ہو۔ میں نے تمہاری امی سے کہا کہ تم بہت بہادر ہو، تم سب کچھ سمجھ جاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ گھٹی گھٹی آواز میں اس نے باپ سے کہا، امی ٹھیک کہتی ہیں، میں بہادر نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، وہ صرف خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ امید کو اپنا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ صرف میرے باپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ وہ تو اس کے دل میں بے اختیار شکوہ آیا تھا۔ زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے امید، اگر رونے سے تقدیر بدلی جا سکتی تو یہاں ہر انسان رو رہا ہوتا تمہاری طرح۔ انہوں نے بائیں ہاتھ سے اس کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسو صاف کیے تھے۔ ہر شخص زندہ رہنا چاہتا ہے، مگر یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ وہ بے اختیار باپ سے لپٹ گئی۔ مگر مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ کی باتوں پر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کے بغیر کیا کریں گے؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میجر عالم جاوید کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ کتنی دیر روتی رہی تھی اسے یاد نہیں، صرف اتنا یاد تھا کہ جب اس نے آنسو تھمے تھے اس کے باپ نے ایک بار پھر اسے بہت سی نصیحتیں کی تھیں۔
وہ رات اس کی زندگی کی سب سے بھیانک راتوں میں سے ایک تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھیں بند نہ کر سکی تھی کہ سب کچھ اس طرح اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گا۔ میرا گھر، میرا باپ، اور پھر میں کیا کروں گی؟ میں نے تو کبھی اپنے باپ کے علاوہ کچھ کیا ہونے والا تھا؟ کیوں ہونے والا تھا؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ اسے یاد نہیں صبح کب ہوئی تھی۔ اسے صبح ہونے کا احساس صرف تب ہوا تھا جب اس نے اپنے باپ کی تلاوت کرتی ہوئی آواز سنی تھی، ہمیشہ کی طرح مطمئن، پرسکون۔ وہ آواز سن کر ایک بار پھر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اگلے کئی دن وہ کالج نہیں گئی۔ اگلے کئی دن اس نے روتے ہوئے گزارے۔ میجر عالم جاوید اسے ہر روز اپنے پاس بٹھا کر سمجھایا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ سنبھلنے لگی تھی، یا کم از کم اس نے باپ پر یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ نارمل ہونے لگی ہے۔ اب وہ ان کے سامنے نہیں روتی تھی، ان سے چھپ کر روتی تھی۔ اس نے کالج جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کی زندگی سے شوخی اور بچپنا یکدم غائب ہو گیا تھا۔ اسے آنے والی ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ ان کے پاس کوئی ذاتی یا خاندانی گھر نہیں تھا، نہ ہی کوئی مناسب بینک بیلنس، اور آرمی سے ریلیز ہونے کے بعد بھی مالی حالات میں کچھ زیادہ بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی تھی۔ صرف یہی ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ کوئی چھوٹا موٹا گھر یا فلیٹ خرید لیتے اور کچھ رقم فکس ڈپازٹ کروا دیتے، مگر زندگی گزارنے کے لیے بہت سی دوسری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چیزیں کہاں سے آتی؟ اور سب کچھ مل بھی جاتا تب بھی باپ کہاں سے ملتا؟ اگلے چند ماہ اس کے لیے کچھ اور مشکل ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے باپ کو ختم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ میجر عالم جاوید آپریشن نہیں کروانا چاہتے تھے۔ میں زندگی کے جتنے دن ہوش کے عالم میں تم لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کو اور مختصر کرنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے آپریشن کروانے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا۔ کسی نے دوبارہ اس پر اصرار بھی نہیں کیا۔ امید کو کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ باپ کے سر میں ہونے والا کبھی کبھار کا درد کسی اتنی سنگین بیماری کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے سر میں درد ہوتا تو وہ کوئی ٹیبلٹ لیتے اور وہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، اور اب میجر عالم جاوید آپریشن سے صرف اس لیے خوفزدہ تھے کہ ان کی زندگی اور مختصر ہو جائے گی، مگر ان کی زندگی کو اتنا ہی مختصر ہونا تھا۔ ان کی موت کس قدر پرسکون طریقے سے ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک رات نیند کے دوران وہ بڑی خاموشی سے دنیا کو خیر بات کہہ گئے تھے۔ اسے اچھی طرح یاد ہے ان کی موت کے بعد کتنے ہی دن وہ سب خود کو یقین نہیں دلا پائے تھے کہ وہ اب نہیں ہیں۔ ہر وقت انہیں یوں ہی لگتا تھا جیسے وہ ابھی آ جائیں گے، یا جیسے وہ ہیں وہی موجود ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ ان سب نے حقیقت سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ امید نے ایک میچور لڑکی کی طرح گھر کی ذمہ داریاں سنبھالی تھی۔ باپ کے ایک دوست کی وجہ سے انہیں آرمی کی طرف سے دیے گئے گھر میں کچھ اور عرصہ رہنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس زمانے میں صرف ایک شخص تھا جس نے ہر قدم پر اس کی مدد اور رہنمائی کی تھی، اور وہ جہاں زیب تھا۔ شاید اس کی اور اس کی فیملی کی مدد کے بغیر ان لوگوں کی دشواریوں اور مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ جہاں زیب اس کے والد کے ایک دوست کا بیٹا تھا، اور ان کے ساتھ ان لوگوں کے بہت گہرے تعلقات تھے۔ دونوں گھرانوں میں بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ جہاں زیب کے والد ایک بزنس مین تھے اور وہ مستقل طور پر راولپنڈی میں مقیم تھے، جبکہ امید کے گھر والے مختلف شہروں میں گھومتے رہتے، اور ہر بار جب بھی چھٹیوں میں وہ راولپنڈی آتے تو پھر تمام چھٹیاں دونوں گھرانے تقریباً اکٹھے ہی گزارتے تھے۔ جہاں زیب اس سے 4-5 سال بڑا تھا اور اس کے مزاج میں بھی اتنی ہی شوخی تھی جتنی امید میں۔ وہ بہت جلد ہی امید میں دلچسپی لینے لگا تھا، اور یہ بات دونوں خاندانوں میں چھپی نہیں رہی تھی، مگر اس پر کسی نے اعتراض کرنے کی بجائے ان دونوں کی نسبت طے کر کے ان کی پسندیدگی کو قبولیت بخشتی تھی۔ وہ اس وقت میٹرک کر رہی تھی جب جہاں زیب سے اس کی نسبت طے ہوئی تھی، اور وہ اس نسبت پر بہت زیادہ خوش تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد جہاں زیب ہفتے میں 2-3 بار اسے راولپنڈی سے فون کیا کرتا تھا۔ میجر عالم جاوید کی علالت کے دوران بھی جہاں زیب اور اس کی فیملی ان کے تعلقات اتنے ہی گہرے تھے۔ وہ لوگ راولپنڈی سے ہر ویکنڈ پر عالم جاوید کی عیادت کے لیے آتے۔ جہاں زیب کے والد اصرار کرتے کہ عالم علاج کے لیے باہر چلا جائے، مگر میجر عالم جاوید ان کی بات کو نظر انداز کر دیتے۔
امریکہ میں علاج بہت مہنگا تھا. وہ اگر اپنا سب کچھ بیچ کر باہر چلے بھی جاتے تب بھی ان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ ان کا آپریشن کامیاب ہوگا. اور تب ان کے گھر والے کیا کرتے؟ وہ انہیں فٹ پاتھ پر لابھ اٹھانا نہیں چاہتے تھے. جہاں زیب نے والد نے انہیں اپنے خرچ پر باہر بھیجنے کی آفر بھی کر چکے تھے، مگر میجر عالم جاوید نے یہ آفر بھی ٹھکرا دی. وہ ان سے قرض لینا چاہتے تھے، وہ اسے قرض لینا نہیں چاہتے تھے، نہ ہی احسان، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی وجہ سے ان کی بیٹی کے مستقبل پر کوئی اثر پڑے. ان کی وفات کے بعد بھی لوگوں نے اسی طرح ان سے اپنے رابطے قائم رکھے تھے. جہاں زیب ان دنوں گریجویشن کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تقریباً ہر ویکنڈ پر اس کے پاس آتا اور ہر روز فون کیا کرتا. اس کی تسلیوں اور دلاسوں نے زندگی کے ایک مشکل مرحلے پر اس کی بہت مدد کی تھی. جہاں زیب کے لیے اس کی محبت اور گہری ہوتی گئی تھی. پھر وہ اس سے بہت سے وعدے کر کے باہر چلا گیا اور باہر جا کر اس نے اپنے سارے وعدے پورے کیے تھے. وہ باقاعدگی سے اسے خط لکھتا تھا اور وقتاً فوقتاً فون بھی کرتا رہتا. اس نے جہاں زیب کے جانے کے بعد FSC کر لیا تھا. FSC میں اس کے بہت اچھے نمبرز تھے. وہ چاہتی تو میڈیکل کالج میں جا سکتی تھی، مگر وہ اس سے زیادہ اخراجات نہیں اٹھا سکتی تھی. جہاں زیب کے والد نے انہیں راول پنڈی میں ایک چھوٹا سا مگر بہت اچھا گھر تلاش کر دیا تھا. وہ باپ کی وفات کے بعد ان کے مختلف فنڈز کی رقوم سے انہوں نے وہ گھر خریدا اور راول پنڈی شفٹ ہو گئے. ان سب کے پاس بہت زیادہ رقم نہیں رہی تھی. امید کے پاس اس کے سوائے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی تعلیم چھوڑ دے اور کوئی جاب کر کے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرے. اس نے یہی کیا. کچھ عرصہ وہ راول پنڈی میں مختلف جابس کرتی رہی. پھر وہ بہتر مواقع کی تلاش میں لاہور آ گئی تھی. انٹر تک تعلیم اس سے کوئی بھی اچھی جاب نہیں دلا سکتی تھی. یہ بات وہ اچھی طرح جان چکی تھی، اس لیے اس نے پرائیویٹ طور پر BA کیا. BA کی تیاری شروع کر دی. اس زمانے میں اس نے بتیرے کام کیے تھے. اس کا دن صبح 5 بجے سے شروع ہوتا اور رات 11 بجے ختم ہوتا. 8 بجے تک وہ خود پڑھتی، پھر تیار ہو کر اس کی آفس چلی جاتی جہاں وہ ریسیپشنسٹ کے طور پر 3 بجے تک کام کرتی تھی. 3 بجے وہاں سے فارغ ہو کر وہ ٹیوشنز پڑھانے چلی جاتی. رات 8 بجے تک وہ مختلف جگہوں پر ٹیوشنز پڑھاتی اور پھر ہاسٹل چلی آتی، جہاں آنے کے بعد وہ ایک بار پھر کتابوں میں گم ہو جاتی. اتنے بہت سے کام کرنے کے بعد ہی وہ اس قابل ہو پاتی کہ ہر ماہ اپنے گھر والوں کو کچھ معقول رقم بھجوا سکے جنہیں اس کی ضرورت تھی. 24 گھنٹے ایک مشین کی طرح کام کرنے کے باوجود وہ نہ خوش نہیں تھی. وہ ہر وقت پرسکون اور مطمئن رہتی تھی. یہ سب کچھ صرف چند سال کے لیے ہے، پھر جہاں زیب آ جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں تب تک اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکی ہوگی. ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاریں گے. وہ ہر ہفتے جہاں زیب کی طرف سے ملنے والے خط کو پڑھ کر سوچتی. اس کی روم میٹ عقیلہ بھی جہاں زیب کے بارے میں جانتی تھی. تم بہت لکی ہو امید، تمہارا منگیتر بہت اچھا ہے. مجھے حیرانی ہے کہ باہر جا کر بھی وہ تمہیں یاد رکھے ہوئے ہے، اس طرح لیٹرز اور کارڈ بھیجتا ہے. عقیلہ اس کے باقاعدگی سے آنے والے خطوط اور کارڈز کو دیکھ کر کہتی. وہ مسکرا کر اس کی باتیں سنتی رہتی اور اس سے خود پر رشک آتا. ہاسٹل میں اس کے ساتھ والے کمرے میں بھی اس کے منگیتر کو ڈسکس کیا جاتا تھا. وہاں بھی اس پر رشک کیا جاتا تھا. سارے دن کی مصروفیت کے بعد اس کے پاس سکون کے لیے واحد چیز اس کے خط اور کارڈز ہی ہوتے تھے. وہ کچھ دیر ان کے ساتھ مصروف رہتی اور پھر حیرت انگیز طور پر پرسکون ہو جاتی. مہینے میں 1-2 بار وہ راول پنڈی جاتی، وہاں ویکینڈ گزارتی اور پھر مطمئن ہو کر واپس آ جاتی. جہاں زیب کے والد نے اسے بہت دفعہ کہا تھا کہ وہ کوئی کام نہ کرے، وہ اس کے گھر کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی. وہ اپنے فیملی کے لیے سب کچھ خود ہی کرنا چاہتی تھی. وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ جس گھر میں اسے کل کو بہو بن کر جانا ہے اس کے گھر والے پہلے ان کے احسانوں تلے دب جائیں. ٹھیک ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، زندگی قدرے مشکل ہے، آسائشیں نہیں رہی، مگر عزت نفس تو ہے نا. مجھے جہاں زیب کی فیملی کے سامنے نظریں جھکانا پڑتی ہیں نہ ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، وہ سوچتی اور مطمئن ہو جاتی. BA کرنے کے بعد اس نے کچھ کمپیوٹر کورس کیے اور ایک فرم میں کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر کام کرنے لگی. اس دوران اس کے دونوں بھائی میٹرک میں تھے. جہاں سے باہر اسے تسلیاں دیا کرتا تھا کہ ان کے گریجویشن کرتے ہی وہ انہیں باہر بلا لے گا. وہ سوچتی یہ شخص میرے لیے کیا کرے گا
اور میں اس کا احسان کس طرح اتاروں گی؟ اس خط میں یہی لکھ دیتی۔ اس کا جواب آتا، میں احسان نہیں کرتا، محبت کرتا ہوں۔ اس کا جواب پڑھ کر سوچتی، زندگی کوئی اندھا کنواں نہیں ہے، اس میں بہت روشنی، بہت جگمگاہٹ ہے، بس ذرا دور ہے۔ انہی دنوں وہ اپنی تعلیم ختم کر کے پاکستان واپس آ گیا تھا۔ پاکستان آنے کے چند دن بعد وہ ہاسٹل سے ملنے آیا۔ وہ پہلے سے زیادہ شاندار ہو گیا تھا۔ امید، ہمیں کسی ریسٹورنٹ میں چلنا چاہیے، یہاں بیٹھ کر تو ہم باتیں نہیں کر سکتے۔ وہ راول پنڈی سے اپنی کار ساتھ لایا تھا اور اسے اصرار کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ نہیں جہاں زیب، ہمیں باتیں کرنی ہے تو ہم یہاں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، باہر تمہارے ساتھ جانا مناسب نہیں۔ میں جب سے یہاں رہ رہی ہوں کسی کے ساتھ باہر نہیں گئی، اب تمہارے ساتھ جاؤں گی تو سب کی نظروں میں آ جاؤں گی۔ اس نے معذرت کر لی، تو آ جاؤ، نظروں میں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بے حد لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ امید نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ فرق پڑتا ہے جہاں زیب، مجھے فرق پڑتا ہے، کیونکہ مجھے یہیں رہنا ہے۔ تمہیں ساری عمر تو یہاں نہیں رہنا، جتنا رہ چکی ہو کافی ہے۔ اب میں آ چکا ہوں اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں، پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا بدل گیا۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جب تک یہاں رہنا چاہتی ہوں اچھے طریقے سے رہنا چاہتی ہوں۔ امید نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ اتنا قدامت پرست بننے کی ضرورت نہیں ہے امید، میرا خیال تھا کہ تم اب تک کچھ لبرل ہو چکی ہوگی، مگر تم… خیر اس بحث کو چھوڑو، فی الحال تو میرے ساتھ چلو۔ صرف تمہارے لیے راول پنڈی سے گاڑی پر لاہور آیا ہوں۔ جہاں زیب، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت ویسے بھی شام ہو رہی ہے اور تمہارے ساتھ پھرنا… تمہیں سمجھنا چاہیے میری پرابلم کو۔ امید نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس میں پرابلم والی کون سی بات ہے؟ میں تمہارا منگیتر ہوں، تم بتا دینا ہاسٹل میں سب کو۔ یہاں ہر لڑکی کسی کے ساتھ جاتے ہوئے اسے کزن بتاتی ہے یا منگیتر، اس لیے میرے یہ کہنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ امید، یہ بہت فضول بات ہے، تمہیں میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ جہاں زیب کا موڈ یکدم بگڑنے لگا تھا۔ امید حیران ہو رہی تھی کہ جہاں زیب کبھی اس طرح ضد نہیں کیا کرتا تھا۔ راولپنڈی میں ان کی منگنی کے بعد ان کے درمیان روزانہ فون پر بات ہوتی، وہ اکثر ان کے گھر آیا کرتا تھا، لیکن اس نے اس طرح کبھی اسے باہر چلنے کے لیے نہیں کہا تھا، نہ ہی کوئی ایسی بات کبھی ضد کی تھی، اور اب وہ ناراض ہو رہا تھا۔ امید کو اس کے رویے سے عجیب سی الجھن ہونے لگی تھی۔ اس کے مسلسل اصرار کے باوجود وہ اس کے ساتھ نہیں گئی۔ وہ بہت مشتعل ہو کر وہاں سے گیا تھا۔ امید پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ کیا ہوا؟ بہت پریشان لگ رہی ہو؟ عقیلہ نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم جہاں زیب سے ملنے گئی تھی، مل لی؟ عقیلہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں۔ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ ہاں۔ کیا ہوا؟ عقیلہ، وہ مجھے باہر لے جانا چاہ رہا تھا۔ تو؟ عقیلہ نے بہت پرسکون انداز میں جواب دیا۔ تو یہ کہ میں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح اس کے ساتھ باہر جانا۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ وہ تمہارا منگیتر ہے، اتنے سالوں بعد باہر سے آیا ہے۔ مگر یہ غلط ہے عقیلہ۔ وہ تقریباً چلا پڑی۔ ہاسٹل میں سب لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوئے گھر والوں کو پتہ چلتا تو وہ کیا محسوس کرتے؟ ہاسٹل میں رہنے والوں کی پرواہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہیں انہیں سمجھنے دو۔ جہاں تک گھر والوں کی بات ہے تو تمہارے گھر والوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو راولپنڈی میں ہے، اسی لیے تمہیں یہ دھوکہ نہیں کرنا چاہتی۔ ان کا اعتماد توڑنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ اس نے صاف انکار کیا۔ جہاں زیب بالکل صحیح ناراض ہوا ہے، تمہارے جیسی لڑکی کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں کبھی ہاسٹل کی فکر ہوتی ہے اور کبھی اپنے گھر والوں کی۔ اپنی کیوں نہیں سوچتی تم؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب بالکل واضح ہے، وہ تمہارا منگیتر ہے، تمہیں اس کی خواہشات کو اولویت دینی چاہیے۔ اور تمہیں اگر اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ بری بات ہے، میرے ڈیڈی نے جہاں زیب کے ساتھ منگنی ہونے کے بعد مجھے ایک بار کہا تھا کہ وہ فون کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بات کر لیا کرو، مگر اس کے ساتھ شادی سے پہلے کبھی باہر مت جانا۔ عقیلہ اس کی بات پر عجیب سے انداز میں ہنسی۔ تمہارے ڈیڈی بہت عرصہ پہلے مر چکے ہیں۔ یہ لوگ مر جاتے ہیں، ان کے اقوال زریں دہرانے اور ان پر عمل کرنے کے بجائے زندہ لوگوں کی خواہشات کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ امید کو اس کی بات پر دھچکا لگا۔ اسے
توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے باپ کے بارے میں اتنی بے رحمی سے بات کرے گی۔ مجھے دیکھو، میں ابھی شفیق کے ساتھ باہر جاتی ہوں، حالانکہ ہم دونوں کی تو کوئی منگنی بھی نہیں ہوئی۔ تمہارے نظریات کے لحاظ سے تو میں بھی ایک بری لڑکی ہوں، ہے نا؟ وہ سمجھ نہیں پائی وہ طنز کر رہی تھی یا وہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔ میں دوسروں کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتی، مگر اپنے لیے مجھے یہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ 9 سال سے وہ تمہارا منگیتر ہے، تمہاری اپنی مرضی سے وہاں منگنی ہوئی ہے۔ اپنے ڈیڈی کے فرمان اگر بھول جاؤ تو بتاؤ کہ اس کے ساتھ باہر جانے میں کیا حرج ہے؟ وہ تمہیں کھا تو نہیں جائے گا؟ اگر تم اسے فون کر سکتی ہو، خط لکھ سکتی ہو، ہاسٹل میں مل سکتی ہو، تو پھر اس کے ساتھ باہر جانے میں کیا حرج ہے؟ انسان میں منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اسے پتہ نہیں کیا جتا رہی تھی۔ کچھ کہنے کی بجائے وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ لان میں بہت دیر تک وہ اضطراب اور بے چینی کے عالم میں ٹہلتی رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے عقیلہ کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، بتا تو جاتی کہ لان میں بیٹھو گی۔ جہاں زیب کی کال آئی ہے میرے موبائل پر، وہ کچھ دیر بعد دوبارہ کال کرے گا، اس نے اطلاع دی اور اختیار خوش ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا غصہ کم ہو گیا ہے۔ وہ جہاں زیب کی عادت جانتی تھی، عقیلہ کے ساتھ وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ 15 منٹ بعد جہاں زیب کی کال آئی، اس کا غصہ واقعی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے امید سے اپنے تلخ رویے کے لیے معذرت کی۔ امید نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا۔ اس ویکینڈ پر تم راولپنڈی آ سکتی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ میرے گھر والے تمہارے گھر آنا چاہ رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ آؤں گا۔ یہاں نہیں، چلو وہاں تو ملاقات ہو ہی سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں راولپنڈی آ جاؤں گی۔ اس نے بڑی خوشی سے حامی بھر لی۔ فون بند کرتی عقیلہ نے اس سے کہا، تم بہت لکی ہو امید کہ تمہیں جہاں زیب جیسا شخص ملا ہے، ورنہ کوئی دوسرا شخص تو مجھے لگتا ہے وہ واقعی تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ امید عقیلہ کی بات پر فخریہ انداز میں مسکرائی۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری بات سمجھ لیتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے کھانا لینے کے لیے میس میں چلی گئی۔ ویکینڈ پر راولپنڈی آ گئی۔ رات کو جہاں زیب اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا تھا، ہمیشہ کی طرح اس کی خوش مزاجی اپنے عروج پر تھی۔ میری امی آج تاریخ طے کرنے آئی ہیں، وہ اس کے کمرے میں آ کر اسے بتانے لگا۔ کیا؟ وہ تقریباً چلا اٹھی۔ اتنی جلدی؟ یہ اتنی جلدی ہے؟ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری منگنی ہوئے 8-9 سال ہو گئے ہیں۔ ویسے بھی میں آیا ہی سیٹل ہونے کے لیے ہوں، جاب کر رہا ہوں، ظاہر ہے مجھے گھر تو بسانا ہی ہے، مگر جہاں زیب مجھ پر ابھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، میری بہن اور بھائی بھی ہیں۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ یار، تم اپنی فیملی کے بارے میں فکر مند مت ہو، میں سپورٹ کر سکتا ہوں انہیں، میری پے بہت اچھی ہے۔ جتنی رقم کے لیے تم دوسرے شہر میں رہ کر سارا دن کام کرتی ہو، اتنی رقم میں بہت آسانی سے دے سکتا ہوں، اس لیے تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت مطمئن تھا۔ میں یہ نہیں چاہتی جہاں زیب کہ تم میری فیملی کو سپورٹ کرو، یہ کام مجھے خود کرنا ہے، کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں۔ میں انہیں تم پر کسی دوسرے پر بوجھ بنانا نہیں چاہتی۔ وہ اس کی بات پر سنجیدہ ہو گئی۔ وہ مجھ پر بوجھ نہیں ہوں گے، تمہاری فیملی کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو، اور ویسے بھی تمہارے بھائی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر انہیں ہم سے کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ صرف چند سال کی تو بات ہے۔ نہیں، چند سال کے لیے بھی نہیں۔ میں انہیں تمہارا احسان مند نہیں بنانا چاہتی، تم پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کر چکے ہو، امید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امید، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور جو بھی میں نے کیا وہ فرض سمجھ کر کیا۔ پھر بھی میں اپنی فیملی کو کسی دوسرے کی ذمہ داری بنانا نہیں چاہتی۔ اچھا، یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ تم شادی کے بعد بھی جاب کرتی رہو اور اپنی فیملی کو اپنی پے سے سپورٹ کرو۔ جہاں زیب نے بحث ختم کرنے کے لیے ایک تجویز پیش کی۔ کیا تم جاب کی اجازت دے دو گے؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، جب تک تمہاری فیملی کو ضرورت ہے تب تک تم جاب کر سکتی ہو، جہاں زیب نے فوراً کہا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ 1.5 ماہ بعد ان کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ وہ ویکینڈ کے بعد لاہور واپس آ گئی۔ قدرتی طور پر وہ بہت پرسکون اور خوش تھی۔ اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ اس نے ہاسٹل کی انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اگلے ماہ سے
ہاسٹل چھوڑ رہی ہے۔ ہاسٹل میں اس کی جن لڑکیوں سے واقفیت تھی وہ سب بھی جان گئی تھی کہ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ جہاں زیب اکثر اسے فون کیا کرتا تھا، فون پر ہمیشہ کی طرح وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا، شادی کے حوالے سے اپنے منصوبے بتاتا۔ کچھ دن پہلے کی ہونے والی تلخی کو وہ جیسے یکسر فراموش کر چکا تھا۔ امید کا خیال تھا کہ شاید دوبارہ وہ اسے کبھی ملنے کے لیے نہیں کہے گا، مگر اس کا خیال غلط تھا۔ وہ ایک دن پھر ہاسٹل چلا آیا اور اس نے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں ہاسٹل کے اندر گیٹ کے قریب لان میں موجود بینچ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جہاں زیب، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں اس طرح تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اب تو تمہیں اس ہاسٹل میں بھی نہیں رہنا، میرے ساتھ شادی ہونے والی ہے، اسی لیے میں تمہارے ساتھ اس طرح پھرنا نہیں چاہتی۔ کیا تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتی؟ میں تم پر اعتماد کرتی ہوں، لیکن اس طرح باہر جانا مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ جہاں زیب کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے امید کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امید کو جیسے کرنٹ لگا، اس نے آج تک کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ امید نے بے اختیار اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ جہاں زیب، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہا ہوں؟ تمہارا ہاتھ پکڑا ہے، اب تم کہہ دو کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس نے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہاں زیب، اب اپنی پارسائی کے بارے میں واز شروع مت کرنا۔ 4-5 سال سے تم اس ہاسٹل میں ہو، سارا دن مردوں کے ساتھ کام کرتی ہو، میرے ہاتھ پکڑنے پر تم نے اس طرح کھینچا ہے، جہاں کام کرتی ہو وہاں پتہ نہیں کتنے مردوں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہوگا۔ وہ بے یقینی سے جہاں زیب کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا یہ الفاظ اس شخص نے کہے ہیں جس سے میں محبت کرتی ہوں؟ وہ فق چہرے کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ میرا ہاتھ کبھی کسی نے نہیں پکڑا، میں مردوں کے ساتھ صرف کام کرتی ہوں، اور وہ بھی اس لیے کام کرنا میری مجبوری ہے، مگر میں آوارہ لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ مجھے اپنی پارسائی کے بارے میں کوئی واز مت دینا۔ میں یہ کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ مردوں کے ساتھ کام کرنے والی کوئی لڑکی مکمل طور پر شریف ہو۔ ہمیں تم سے تمہاری شرافت یا پارسائی کا کوئی ثبوت مانگنے نہیں آیا۔ تم کیا کرتی رہی ہو مجھے دلچسپی نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑوں تو تم ہاتھ نہ چھڑواؤ۔ اگر میں یہ چاہوں کہ میرے ساتھ باہر چلو تو تم بغیر کچھ سوچے سمجھے میرے ساتھ چل پڑو۔ تمہارا منگیتر اور ہونے والے شوہر کی حیثیت سے میں اتنا حق تو رکھتا ہی ہوں کہ تم میری بات مانو۔ اگر کوئی لڑکی ان لوگوں پر نوازشات کر سکتی ہے جن کے ساتھ وہ کام کرتی ہے تو پھر اپنے منگیتر پر کیوں نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑی بے خوفی سے کہہ رہا تھا۔ وہ اتنی بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم جانتے ہو جہاں زیب، میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرے باپ نے مجھے کیسی تربیت دی ہے، میں تمہارے ذہن میں شک کیوں ہے کہ یہاں آنے کے بعد میں یہاں یہ سب کچھ کرتی رہی ہوں؟ اس نے دل گرفتہ ہو کر اس سے پوچھا۔ خاندان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی ماں باپ کی تربیت سے، آزادی انسان سے سب کچھ کروا دیتی ہے۔ میں بھی پارسا نہیں ہوں، اتنا عرصہ باہر رہتے ہوئے بھی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا رہا ہوں، ہر چیز اپنی مرضی سے کرتا رہا ہوں۔ تم یہ سب کرتے رہے ہوگے، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں مسلمان ہوں، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر مجھے تمہارے اپنے گھر والوں یا اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ میرے مذہب میں جو چیز گناہ ہے اسے میں گناہ ہی سمجھتی ہوں اور اس سے بچتی رہی ہوں۔ مذہب بہت آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے، اس کا سہارا منافق لیتے ہیں۔ وہ اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ تمہارا ذہن اتنا قدامت پرست ہے کہ تم آج کی دنیا میں چل نہیں سکتی۔ مذہب کا سہارا لے کر جو اخلاقی اقدار تم اپنائے ہوئے ہو وہ بہت پہلے ختم ہو چکی ہیں۔ زندگی میں سب سے ضروری چیز خوشی ہوتی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے جو چاہے کرے۔ مذہب کی دیواریں اپنے گرد حائل مت کرے۔ میں اپنی بیوی میں وہ ساری خوبیاں دیکھنا چاہتا ہوں جو کسی بھی لبرل براڈ مائنڈڈ عورت میں ہو، کیونکہ مجھے جس سوسائٹی میں موو کرنا ہے مجھے وہاں ایک ایسی ہی عورت چاہیے۔ تمہاری شرافت میرے کام آئے گی نہ تمہیں میرے ساتھ چلنے دے گی۔ آج بیٹھ کر میری باتوں پر سوچو، کل میں اسی وقت تمہیں لینے آؤں گا۔ وہ تلخی سے کہتا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔